ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مائک کو درست کرو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بہنوں اور بچیوں، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں دو صحابی تھے جنہوں نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ جب کبھی ہم آپس میں ملے تو سلام کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو یہی سورت سنائیں، اس کی تلقین کریں. چنانچہ جب کبھی ان کی ملاقات ہوتی سلام کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی ایک اس سورت کو پڑھ کر کے سناتا. آخر ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے بہت اہم ہدایتیں بیان فرمائی. اگر ان ہدایات سے انسان خالی ہے تو دنیا میں بھی سراسر وہ نقصان اور خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی نقصان اور خسارے میں ہے. اس لیے وہ صحابہ اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے، اس سورت کو سنا کر پڑھ کر ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے کہ ہم اپنے گریبان میں اچھی طرح جھانک کر دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے یا اس کے اندر کچھ کمی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن پاک نازل نہ فرماتا، اسی سورۃ العصر کو نازل فرما دیتا، تو بھی ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سورت بھی کافی ہو جاتی. جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک جو 30 پاروں پر مشتمل ہے
ہماری ہدایت کے لیے اتارا. اگر پورا قرآن پاک نازل نہ فرماتا، یہ چھوٹی سی سورت بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا، تو ہماری عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہی سورت کافی ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قسم کھا کر کے فرمایا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ جو اوقات اور گھڑیاں ہمارے گزر رہے ہیں، اسی کو زمانہ کہتے ہیں. چونکہ یہ بہت اہم اور قیمتی چیز ہے، اور جو چیز اہم ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے کھا لے. انسان کو پابند بنایا گیا کہ وہ فقط اللہ کی قسم کھائے. اللہ کے علاوہ آسمان کی، زمین کی، ماں باپ کی، بچوں کی، غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی، ان گزرتے ہوئے لمحات کی قسم کھائی. قسم ہے زمانے کی. یہ زمانہ اور وقت اس لیے قیمتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی، ترقی اور تنزلی، جو بھی دنیا میں کسی کو حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس وقت کا بڑا دخل ہوتا ہے. جو فرد، جو قوم، جو جماعت اپنے اوقات کی حفاظت کرتی اور اغراض صحیحہ، مقاصد حسنہ کے پیچھے ان اوقات کو صرف کرتی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے، فلاح و بہبودی سے، ترقی سے نوازتا ہے. اور جو قومیں، جو جماعتیں اپنی ان اوقات کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے، ان کو ترقی نہیں ہوتی ہے. انحطاط، تنزلی، پستی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے. ایک مومن کے لیے جہاں یہ زندگی کے اوقات اور لمحات دنیا کے اعتبار سے اس کو نفع بخش ہے، اس سے زیادہ آخرت کے لیے اس کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے انگریزوں کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، ٹائم از گولڈ، وقت یہ سونا ہے. کسی انسان کے پاس سونا ہو، وہ دنیا کی کسی منڈی میں چلا جائے تو اس سے جو بھی شاپنگ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر جملہ اہل عرب کہتے ہیں، الوقت والحیات، وقت یہ خود زندگی. یعنی جو لوگ ان اوقات کا صحیح استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں وہ زندہ کہلائے جانے کے لائق ہیں. اور جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، کہ وہ زندہ کہلانے کے لائق نہیں، وہ مردہ لوگ ہیں. خصوصاً ہماری ان طالبات کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے یہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے ہیں دین کی طلب کے لیے، علم کے حصول کے لیے، جتنا ہو سکے ان اوقات کو اپنے اس مقصد ہی میں صرف کرنا، یہ ہماری علمی دینی ترقی کا سبب ہوتا ہے. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نور الاعزاز جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر الفصل الخامس، ایک 5ویں فصل قائم کیے. اس میں خاص طور پر طلباء کو بڑی ہدایتیں بیان فرمائی مختصر الفاظ میں. اس میں پہلی نصیحت یہی فرمائی، اعلم یا بنیا ان العلوم الدینیۃ باسرها تتوقف على امرین، الامر الاول الاجتہاد فی تحصیلها وقطع النظر عما سواها فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اے میرے پیارے بیٹے، جان تو کہ جتنے بھی علوم دینیاں ہیں ان کا حاصل کرنا 2 چیزوں پر موقوف ہے.
پہلا امر علم دین کے حاصل کرنے میں خوب محنت کرنا، اور علم کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اپنی نظر اور نگاہ کو پھیر لینا، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ۔ جب طالب علم اپنے مقصد میں لگا رہے گا یا بچی اپنے مقصد میں لگی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم سے ہمکنار فرمائیں گے۔ فرماتے جب مکمل اپنی ذات علم کے پیچھے خرچ ہوگی، پوری توجہ اسی طرف ہوگی، تب جا کر کے علم ہمیں تھوڑا سا حصہ دے گا۔ فإن العلم لا يعطي کا باز ہو، علم تجھے تھوڑا سا حصہ اس وقت دے گا حتیٰ توتیہ کل لگا، جب تو اپنی پوری صلاحیت، پوری طاقت، پورا وقت اس کے پیچھے لگا دے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے اکابرین نے بڑی محنت کی ہے علم کے پیچھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل کی کتاب فضائل اعمال ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، بڑی محنت کرتے تھے۔ فرماتے بعض اوقات مجھے مطالعہ کرتے کرتے بھوک کا بھی تقاضا نہیں ہوتا تھا، تو میری بہن مجھے منہ میں لقمے ڈالتی، میں کھاتا رہتا اور کتاب میں دیکھتا بھی رہتا، مطالعہ بھی کرتا رہتا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری ہمارے بزرگوں میں سے گزرے۔ جب پڑھنے کے لیے گئے تو ایک چھوٹی سی مٹکی بھی اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے کمرے کے کونے میں اس کو رکھ دیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کا اتنا زیادہ کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ شاید اس کا وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ خطوط کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت نے سوچا کہ میں پڑھتا رہوں گا، درمیان میں خطوط آئیں گے، میرے علم کے اندر خلل پیدا ہوگا، اس لیے وہ مٹکی رکھ دی کہ اب جو بھی خط آتا اس کے اندر ڈال دیتے۔ پڑھتے نہیں تھے، خط پڑھوں گا تو دل اس طرف متوجہ ہوگا۔ چند سال مدرسے میں پڑھتے رہے، لیکن ایک خط بھی انہوں نے پڑھا نہیں، سب اس مٹکے کے اندر ڈالتے رہے۔ جب فارغ ہو گئے تو اس مٹکے میں سے سارے خطوط نکالے۔ کسی میں خوشی کی خبریں تھی، کسی میں غمی کی خبریں تھی۔ فرماتے کہ سارے خط پڑھ کر میں نے ایک ساتھ خوشی منا لی اور ایک ساتھ غمی منا لی۔ تعلیم کے دوران میں ایسی باتوں میں کیوں مشغول ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے تعلیم کے اندر حرج ہو؟ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں وقت دیا ہے بہت قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد والرقائق میں پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تندرستی کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ تندرستی عطا کرتا ہے یا فرصت ہوتی ہے، وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج جتنے بھی مدارس دینیاں ہیں ان میں پڑھنے والے طلبہ ہو، طالبات ہو، ان دونوں نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے ماشاءاللہ۔ تندرستی اللہ نے دی، ہمارے سر پر کوئی کاموں کا بوجھ، کوئی ٹینشن کچھ نہیں ہے، بس ہر وقت خالی ہے، فرصت ہے یہاں آ کر۔ اب ان اوقات کو اگر ہم تعلیم کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف لگائیں گے، دھیان دوسری طرف رہے گا، تو گویا ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال مجھے دوسرا موضوع عرض کرنا تھا۔ ایک تو اس مناسبت سے بات آ گئی کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، یہاں منتخب کیا ہے، تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہماتن ہر وقت اسی کی طرف دھیان اور توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی سارے انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ کون نقصان اور خسارے سے بچ سکتا ہے؟
الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق باتوں کی، صحیح باتوں کی دوسروں کو تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتے رہے۔ چار چیزیں جن لوگوں کی زندگی میں ہوگی، ایمان، عمل صالح، پھر دوسروں کو بھی اس ایمان اور عمل صالح کی دعوت اور تبلیغ، اور برائیوں سے خود بچنا اور دوسروں کو گناہوں سے، برائیوں سے روکنا۔ یہ چار چیزیں جن کی زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ نقصان اور خسارے سے بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ اطراف سے ہماری بہت سی بچیاں بہنیں بھی یہاں کیمپ کے اندر آئی ہیں، انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ بھئی ایمان، اعمال کی کیسی اہمیت ہے، دین کے علم کی کیسی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، ایمان سے ہم واقف ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ اپنے اس ایمان کو ہم مضبوط کرتے رہیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اپنے بال بچے، اپنے گھر کے بھائی بہن، اپنے جو بھی چھوٹے بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی جو چیزیں یہاں سے سیکھی ہے ان کو پہنچاتے رہے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم کے حلقے، ان سب چیزوں کو اپنے گھروں میں اور پڑوسن، اپنے ماں بہنوں کے اندر ان کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، نباتات، جمادات، خود انسان، کتنی مخلوق ہے دنیا میں، آخر یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق ہے، مالک ہے۔ تو ان چیزوں پر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کو انسان کو ماننا پڑتا ہے۔ ایمان کی حقیقت ہے کہ اللہ کو موجود مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، نورانی مخلوق ہے، بے شمار ہے، یہ ماننا کہ فرشتے موجود ہیں۔ انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا، جتنی کتابیں آسمان سے اتری ان پر ایمان لانا، مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یقیناً ہونا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ دنیا میں اچھا برا، نفع نقصان جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو جب ایمان حاصل ہو جائے گا، ایمان کا تعلق وہ قلب سے ہے، دل سے ہے۔ کوئی بھی چیز جب چھپی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر میں کچھ نہ کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ درخت کی جڑیں وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ اس کا اندازہ اور اس کا علم ہمیں اس کے پتوں سے، اس کی ڈالیوں سے، اس کے پھل پھول سے ہوتا ہے۔ جب ایمان ہمارے دل میں آ گیا، اللہ کو، اس کے رسولوں کو، فرشتوں کو، آخرت کو مان لیا، تو اس کی علامتیں، اس کے پھل پھول ظاہر ہونے چاہیے، اور وہ ہے یہ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیر خواہی، ہمدردی، یہ سارے اعمال خیر ہیں جو اس ایمان کے پتے، پھل پھول ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی ایمان کو تشبیہ دی گئی ایک درخت کے ساتھ، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 77 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ معلوم ہے کہ ایمان کی جڑیں تو دل کے اندر ہے، لیکن ظاہر میں اس کے سب یہ آثار، اس کی علامتیں، اس کے پھل پھول، یہ اعمال ہیں۔ تو عمل صالح کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی آخرت کے لیے تیاری کے لیے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، کچھ قبریں نظر آئی تو حضرت وہاں ٹھہر گئے اور 2 رکعت سواری سے اتر کر نماز پڑھی۔
خادم نے کہا کہ حضرت ابھی کیا نماز پڑھنے کی ضرورت تھی؟ تابعین قبر والوں کو دیکھ کر مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ یہ اپنی قبروں کے اندر پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر بھی اب قدرت نہیں رکھتے ہیں. یہ دنیا تھی، اللہ نے دنیا میں موقع دیا تھا، جہاں موت آ گئی سب سلسلہ ختم ہو گیا عمل کا. اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ابھی زندگی کے جو لمحات باقی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اتر کر کے نماز پڑھ لوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے. ان حضرات کے اعمال کی ایسی قدر تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تخت پر اڑے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ویسی حکومت دنیا میں کسی کو نہیں عطا کی گئی. ہوا آپ کے تابع تھی، جن آپ کے تابع تھے، شیاطین اور جانور تک آپ کے تابع تھے. بہت بڑی حکومت تھی. ہوا کو حکم دیتے کہ تیز رفتاری سے چلو تو وہ تیز رفتاری سے وہ لے کر اڑتی ان کو. اگر ہلکی اور سلو لے کر چلنا ہوتی اس کا حکم دیتے، اسی طرح لے کر جاتے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ نے حکومت کیسے دی تھی سلیمان علیہ السلام. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے. ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے جو بڑے تیز رفتار گھوڑے تھے، تو ان کے دیکھنے میں، معائنہ کرنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئی کہ اچھا یہ گھوڑے جو میری نماز قضا کروا دے. سارے گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی کہ تم نے ایک نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے اپنے سارے تیز رفتار گھوڑوں کو ذبح کر دیا. چلو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ تیز سواری عطا کرتے ہیں، ہوا کو تمہارے تابع کر دیتے ہیں. جہاں جانا ہو بس تخت پر بیٹھ جاؤ، ہوا کو حکم کرو، وہ ہوا جہاں چاہتی وہاں پر لے کر جاتی. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر اپنے خادم، اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے اڑے جا رہے تھے. نیچے ایک شخص کھڑا ہوا تھا. اس نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی حکومت عطا کی ہے کہ وہ ہوا پر بھی ان کی حکومت ہے. بہت تعجب کے ساتھ یہ الفاظ کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ جو باتیں مخلوق کہتی تھی اور اللہ تعالیٰ جس کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، ہوا وہ بات پہنچا دیا کرتی تھی آپ کے کانوں تک. چنانچہ ایک سفر کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے لشکر کو لے کر جا رہے تھے اور آگے 3 میل باقی تھے، اس سے آگے چیونٹیاں تھی بہت ساری. تو 3 میل کی دوری پر چیونٹی نے اپنے سب، وہ جو سردار تھی، اپنے سب چیونٹیوں کو کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیروں سے رون ڈالے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. اب یہ 3 میل دور ہے ابھی تو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دی. فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی اس بات سے ہنس پڑے. بہرحال یہ بات بھی پہنچ گئی تو وہ شخص سے نیچے کھڑے رہ کر تعجب کر رہا تھا، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا سلیمان کو. دیکھو تخت، ہوا ان کے سب تابع ہیں، چرند پرند جن سب ان کے تابع ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک یہ بات پہنچ گئی. نیچے اترے اور اس شخص کو بلایا، پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے بتلایا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے. تو میری اس اتنی بڑی حکومت پر تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے
تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سلیمان ابن داؤد کی حکومت سے بھی بڑھ کر کے اس حکومت کی کیا قدر و قیمت، ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کے بعد تیری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اب ضرورت ہے ہم اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھاویں، اعمال کی فکر، نمازوں کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، حج فرض کیا اللہ نے اس کی ادائیگی کا اہتمام، ذکر و تلاوت کا اہتمام، صدقہ اور خیرات کا اہتمام، کسی مریض کی بیمار پرسی، کسی کی خدمت، یہ سب اعمال اور اخلاق ہے جو انسان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور ذریعہ نجات بنتے ہیں۔ تو دوسری چیز اللہ نے فرمائی نیک اعمال کا اہتمام، اور تیسری چیز کہ جو ایمان تم لائے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ہم دوسروں کے ایمان کی فکر کریں، ہمیں اعمال کی توفیق دی، دوسروں کے اعمال کی فکر ہم کریں، اور جیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ فرمایا جن کی زندگیوں میں 4 چیزیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور نقصان اور خسارے سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری یہ طالبات کے لیے ایک بات میں نے عرض کی، محنت کرنا اور علم کے مشغلے کے علاوہ دوسری ساری چیزوں سے اپنی نظر کو پھیر لینا، اور دوسری چیز حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، تقوی اللہ و اتباع سنت رسول، اللہ سے ڈرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی اتباع۔ طالب علمی کے زمانے میں جو بچہ یا بچی جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کا اہتمام کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے علم کے اندر نور پیدا ہوگا۔ ابھی سے اگر سنتوں کی اتباع ہوگی زندگی بھر تک سنتوں سے محبت رہے گی، اور ہمارے لیے یہ تقویٰ کا اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 4 دیواری میں آپ کو جمع کیا، دنیا کے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر جو گناہ، جو فواہش پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورے طور پر آپ لوگوں کو اس سے محفوظ کر دیا ہے۔ 1-2 چیزوں کی بس اہتمام کی ضرورت ہے تو ہم 100% گناہوں سے بچ جائیں گے۔ 98% تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ 4 دیواری میں کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں ہے۔ اب یہاں فقط تھوڑی سی اپنی 2-3 چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت، جہاں ہماری بچیاں بیٹھے اپنی زبان پر قابو رکھے کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ بس ان چیزوں کا اہتمام کر لیں گے اور اپنی نظر کی حفاظت کر لیں گے تو نظر کے گناہ سے اور زبان کے گناہوں سے بچ جائیں گے تو 100% انشاءاللہ گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے گا۔ باقی جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے تو اللہ نے خود آپ کی حفاظت کر لی ہے کہ اس کا موقع ہی نہیں ہے کہ کرے انسان۔ تو دوسری چیز تقوی اللہ و اتباع سنت رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا اہتمام، سوتے وقت کی سنتیں، باوضو سونا، دائیں کروٹ پر سونا، تسبیحات اور اذکار پڑھ کر کے سونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تسبیحات بتلائی۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ غلام اور باندیا حضور کے پاس آئی ہے، ایک آدھ غلام یہ باندی لے آؤ، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی خلیفہ رابع خیبر کے موقع پر حضور نے تیسرے دن فرمایا تھا، آج میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ خود اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضرت علی کو آپ نے جھنڈا دیا. اتنا اونچا مقام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں. مسجد نبوی جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پر پہلے مکانات تھے اطراف میں، تو بہت سے گھروں کے دروازے وہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر کھلا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ جن جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو، اس لیے کہ اس مسجد کو میں حائضہ اور جنوبی کے لیے حلال نہیں قرار دیتا. یہ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں ایک روایت میں اس کا استثناء کیا گیا، الا باب علی، مگر علی کا دروازہ اس طرف کھلا رہے گا. اتنا اونچا مقام تھا. ویسے بخاری شریف کی روایت میں الا باب ابی بکر و خوخۃ ابی بکر دو روایتیں ہیں، مگر ابو بکر کا دروازہ اور خوخہ یعنی کھڑکی ابو بکر کی وہ کھلی رہے گی. بہرحال تو حضرت علی کا کتنا اونچا مقام، لیکن ان کی زندگی دیکھی. گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، جنت کی سردار نہیں ہے حضرت فاطمہ. چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، پانی بھر بھر کر کے ان کے پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے مشکیزے کی رسیوں کے. آج ہماری یہ بچیاں عالمات معلمات ان کو یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے گھر کی خدمت خود کیا کرتی تھی، لیکن آج کل معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے. تھوڑا سا علموں کا نشہ آ جاتا ہے تو سمجھتے کہ ہم کاہے کو کس کی خدمت کرے، شوہر کی کیوں خدمت کرے، اپنی ساس کی کیوں خدمت کرے، خسر کی کیوں خدمت کرے. اور یہ دونوں جہاں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، خود جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور کتنی خدمت کر رہی ہے شوہر کی. حضرت علی نے بھیجا، جاؤ ایک ہاتھ باندھی غلام لے آؤ، کچھ مدد ہو جائے گی تمہاری. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی تو وہاں دوسرے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے واپس آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی لیکن واپس چلی گئی. رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے حضرت فاطمہ کے گھر پر. دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا تم لوگ اسی طرح رہو، کوئی بات نہیں، کیسے آنا ہوا تھا. حضرت فاطمہ نے تو کچھ کہا نہیں، شرما گئی. حضرت علی نے خود کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، چکی پیستے پیستے اس کے ہاتھوں کے نشان پڑ گئے ہیں، پیٹھ پر مشکیزے کی رسی کے نشان پڑ گئے، تو میں نے سوچا کوئی غلام باندھی آ گئے ہیں تو ایک ہاتھ ہمیں بھی مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو بہت سے لوگوں کو دینا باقی ہے، کیا اس سے بہتر چیز تم کو نہ بتلاؤں؟ رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو، یہ غلام اور باندھیوں سے بہتر ہے. ہم جیسے کوئی ہوتے تو فوراً کہتے کہ ہم تو آپ سے غلام باندھی مانگ رہے اور آپ ہمیں وظیفہ بتلا رہے پڑھنے کے لیے. لیکن وہاں تو جہاں اللہ کے رسول جو بات فرما دے اس پر دل و جان سے وہ قربان ہو جاتے تھے. ضرور یا رسول اللہ. اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر عمل کیا، حضرت فاطمہ نے بھی. حضرت علی نے جس رات سے یہ سنا کہ سوتے وقت یہ 3 تسبیحات پڑھنی چاہیے، زندگی بھر تک اس پر عمل کیا. ایک دن بھی ان سے ناغہ نہیں ہوا، حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں تھی، سنت تھی. ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں. اب جنگ کے موقع پر تو انسان کی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب جنگ جاری ہے اس موقع پر بھی رات کے اخیری حصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی. اور پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اس رات بھی آپ نے تسبیح پڑھی تھی؟ کہا ہاں اس رات بھی میں نے پڑھی، چاہے دیر ہو گئی تھی. اندازہ لگا کتنی پابندی.
بتلانا ہے کہ یہ سنتیں، سونے کی سنتیں، کھانے سے پہلے کی سنتیں، استنجا جانے آنے کی سنتیں، نمازوں کی سنتیں، ان سب سنتوں کا اہتمام ہوگا تو ہماری زندگی میں سنت کے انوار آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے اعمال صالحہ کے ساتھ ان سنن کا اہتمام، تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کی گئی۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حاصل کرنے کے لیے یہاں منتخب کیا، اس کے لیے خوب محنت کرنا، علم کے علاوہ دوسری چیزوں سے نظر پھیر لینا اور تقوی اور سنتوں کے اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسری چیز فرماتے ہیں علیک بتعظیم الکتب والاساتذہ، اساتذہ اور کتابوں کی تعظیم ضروری ہے۔ کتابوں کی تعظیم کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی وسعت کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے شرعی آزار نہ ہو تو باوضو کتابوں کو پکڑنے کا، پڑھنے کا اہتمام کرے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے علم میں، اور جن سے علم حاصل کیا جا رہا ہے ان کا احترام، ان کے سامنے اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ رکھنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم عزتوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کر دے استادوں کے سامنے، وہاں تک انسان کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کے سامنے کبھی پانی پینے کی جرت بھی نہیں کی، استاد بیٹھے اور میں پانی پیوں اتنی میری ہمت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اساتذہ کا احترام، کتابوں کا احترام اگر انسان کرے گا تو اس سے علم میں برکت ہوگی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، 7-8 سال کی عمر سے زندگی کے آخری دنوں تک بھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ہمیشہ باوضو۔ دیکھو دنیا کے بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، لوگ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے۔ فرماتے میں کسی کتاب کو اگر سرسری نظر سے دیکھ لوں تو 25 سال تک نہیں بھول سکتا ہوں، اور اگر بالکل گہری نظر سے غائرانہ مطالعہ کر لوں تو پھر زندگی بھر اس کتاب کو میں بھول نہیں سکتا ہوں، اتنا اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ تو کتابوں کی، اساتذہ کی تعظیم اور ایک اخیری چیز کے طلب علم میں اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہاں ہمیں بھیجا تو نیت کیا ہو کہ ہماری زندگی میں صحیح دین آوے، اس کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنی بہنوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے متعلقین کو یہ دین کی باتیں پہنچاوے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہ ہو کہ کوئی بڑا مرتبہ مل جائے، میری بہت عزت ہو جائے دنیا میں، لوگ میرے علم کی تعریف کریں، واہ واہ کریں، تو یہ سب علم کی محنت کو ضائع کرنے والی نیت ہے۔ اس لیے اس کے اندر نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ بہت آسان ہے، جب ہم روزانہ پڑھنے کے لیے بیٹھے اس وقت اپنے دل کو ٹٹول لے اور یہ نیت کرے کہ اللہ اس علم کے ذریعے تیری رضامندی چاہتی ہوں، اور اللہ سے اس دعا کا اہتمام بھی کرے کہ اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، دین کے کام میں تو اخلاص عطا فرما۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات، فرمایا کہ انسان اگر روزانہ اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ سے دعا کا اہتمام کرتا رہے، اے اللہ میرے اعمال میں اخلاص دے، اے اللہ میرے اعمال میں اخلاص دے، تو اگر یہ دعا کا اہتمام کرتا رہے تو اگر پوری زندگی بھی اس کو اخلاص نصیب نہیں ہوا تو مجھے امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے وہ مخلصین میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے اخلاص مانگتا تھا۔ فکر رہتی تھی کہ میرے پڑھنے پڑھانے دین کے کام میں، اعمال میں ریا داخل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے مانگنے کا خوب اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اس کی قدر دانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ظاہری باطنی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، یہاں کے منتظمین حضرات، معلمات، طالبات سبھی کو اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مزین فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔